باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیہ صحابہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یقین ہے کہ سب دوست اللہ کے فضل و کرم سے، سب ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور خالق کائنات مالک حقیقی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے خزانوں کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، وہ مالک ہے۔ کچھ دوست کامیاب ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سیدھا نسخہ سنا دیں۔ ان دوستوں سے میری درخواست ہے کہ تم کیسے کامیاب ہوگے جب تمہیں وضاحت کے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ خزانے کن لوگوں کے لیے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے، جب بھی کوئی نسخہ شروع کریں تو استخارہ لازمی کریں، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں استخارے کی۔ یہ فن نہیں ہے، یہ فن کے ساتھ ساتھ خزانہ ہے، یہ اس میں عطا بھی ہے، رضا اللہ ہے، بغیر اس کی رضا کے رزق نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم رزق ڈائریکٹ لینا چاہ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کا لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ کیمیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ رزق وہی ملنا ہے جو مالک نے دینا ہے، وہ کم کر دے، اس کو چاہے تو رزق کو فراغ کر دے، چاہے تو رزق کو کم کر دے، جسے چاہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو اس سے مانگنا ہمارا حق بنتا ہے کہ مولا ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارا رزق فراغ کر دے، ہمیں عزت عطا کر دے، ہمیں ایمان عطا کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لے، اللہ شر شیطان سے ہمیں محفوظ فرما۔ جس کے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک نسخہ آج پیش کریں گے، بہت کمال نسخہ ہوگا، بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ ملا تو مجھے یہ نسخہ تھا گروپوں میں، پر ہے باکمال۔ اس پہ میں نے 2-3 دفعہ ریسرچ کی، پھر اس میں کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر ذہن سے نکل گیا۔ تو میرے ایک پیارے جی شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے یاد کرایا 1-2 دن پہلے دوبارہ کہ سعد محترم، یہ آپ نے جو لوہا کہا تھا یہ میں نے بنایا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے عقل کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب چاہے بند کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس کے امر کے بغیر تو کچھ الفاظ ہونٹوں سے باہر نہیں آتے۔ باتیں کرنے والے کرتے ہیں، ان کی اپنی رضا ہے، کیونکہ حقیقت جو ہے نا وہ حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ نہیں چھپ سکتی، اس لیے نہیں چھپ سکتی کہ اس میں اس کی رضا ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے
دوستو، یہ وہ نسخہ ہے، اگر تو اس کو پوری توجہ سے کرو گے اور سنو گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا لوگوں کی فلمیں، تو ایک کوئی دوست ہمارے ہیں، انہوں نے کہا جی صرف واحد ہم چینل والے ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور آج تک یوٹیوب پہ پہلی دفعہ ہمارے علاوہ کسی نے سچ نہیں بولا۔ تو میں نے اس کو میسج کیا تھا کہ یار ایسا اتنا بڑا جھوٹ مت بول، کہ اللہ کے کرم و فضل سے ہمارے نسخوں میں سے کافی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آج چھوٹے چھوٹے ایک لوگ کامیابی والوں کے ساتھ پریکٹیکل، تو کچھ پریکٹیکل دکھائیں گے اور کچھ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی زبان میں آپ کو کچھ سنائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ اتنا آسان ہے، اس میں 2 ہمیں جار چاہیے، اگر 2 جار نہیں ہے تو 1 جار لے لو، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ ایک ساتھ چینی کا کپ لے لینا، بڑا، تھوڑا بڑا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 125 گرام آپ تیزاب شورا لیں گے، 1 جار میں ڈال دیں گے، 125 گرام دوسرے جار میں ڈال دیں گے۔ جن کے پاس 2 جار نہیں، 1 میں کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ 1 جار میں آپ جس ڈال دیں گے 10 گرام تیزاب کے اندر، وہ تھوڑی دیر ہی میں جس جو ہے نا وہ شورے میں مل جائے گا، تیزاب شورے میں محلول بن جائے گا۔ اور ایک طرف 10 گرام آپ لوہا لیں گے۔ آج میں آپ کو لوہے کا ایک وہ منظر پیش کر رہا ہوں کہ جو بہت ہی پیارا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ نسخہ کافی دوستوں نے سنا ہوگا، گروپوں میں بھی سنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا کے، شہباز ان کا نام ہے، تو ان کا نسخہ تھا، پر توجہ لوگوں نے نہیں دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سچائی کرتا ہے، سچائی سے بتاتا ہے نا، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ تو وہ 10 گرام آپ لوہا لیں گے اور پانی کے اندر نمک حل کریں گے، اور اس کو لوہے کو کٹھالی میں ڈال کر جتنا مرضی ڈالنے کی، 2 تولے 3 تولے 5 تولے جتنے مرضی ڈال لیں، اس میں بجاوے دیں گے 2-3، اور اس کے بعد اس میں سے آپ 10 گرام سکیل لے کر ان کو ہتھوڑی کے ساتھ چپٹا کر لیں گے، پتریاں بنا لیں گے، پتریوں کو بھی پھر چھوٹا چھوٹا کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ اگر ثابت ڈالیں گے، پتریاں نہیں بنائیں گے، تو تیزاب کی مقدار ودھونی پڑے گی، اور یہ ان کو کھلانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پریکٹیکل کہہ رہا ہوں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا آپ کو، اس کا سننے کے بعد کہ پریکٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی 10 گرام آپ نے ڈال دیے 125 گرام میں تیزاب شورے میں۔ جب دونوں محلول حل ہو گئے، لوہا حل ہو گیا اور دوسری طرف یہ حل ہو گیا، جس ان دونوں کو 1 جار میں ڈال دیں آپ، اور اب اس کو ریت جنتر اتنی آگ رکھنی ہے کہ یہ دھواں زیادہ دھواں دے، بالش والے زیادہ نہ کھائے، دھواں بھی اتنا زیادہ نہ دے، نارمل سی سلو آگ پہ۔ اور اس کے اندر 1 تولہ آپ نے شنگرف کی ڈلی ڈال دینی ہے، 1 تولہ شنگرف، 10 گرام شنگرف اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ 5-6 گھنٹے تک یہ شنگرف بھی اس مقام پہ چلا جائے گا جہاں تک آپ لوگوں کا کاٹی لوگوں کے شنگرف گئے ہوں گے۔ بہت لاجواب یہ شنگرف بنے گا۔ اب جب وہ خشک ہونے لگے یہ محلول، تو اس کو بیچ میں سے شنگرف کو نکال لیں، الگ کر دیں، اور اس کو پاؤڈر کر لیں، جست
اور لوہے کا جو محلول تھا اب اس کو بیکر میں آپ خشک کر کے اس پاؤڈر کو نکال لیں، اور نکال کر جتنا اس کا وزن ہو، کبھی تو وہ 18 گرام آتا ہے، کبھی 19 گرام آتا ہے، کبھی کبھی پیشی، جتنا اس کا وزن ملے آپ کو لوہے اور جس کا، اس سے آدھا وزن آپ نے نشادر لینا ہے۔ تو ابھی تو موسم ہے، کوئی نیلن کا چھوٹا سا ٹپ لیں، اس میں 1 پائیا نشادر پیس کے، اچھی طرح پیس کے پانی میں حل کر کے دھوپ میں رکھ دیں، بشک گرم پانی میں ڈال دیں۔ پانی ٹپ میں اتنا ابلتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، گرم ہو، اس میں اس کو ڈال کر اچھی طرح حل کر دیں پانی کے اندر، مکمل طور پر لکڑی کے ساتھ، لوہا نہیں لگانا، یہ دھوپ میں پڑا رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے 1 دن میں، نہیں تو 2 دن میں اس کے اندر ایک کرسٹل سے پیدا ہوں گے، ان کو نکال لو اور ان کو خشک کر لو، یا پھر ایسا نشادر ہو کہ اسے آپ چمچ پہ یا کسی چیز پہ آگ پہ رکھیں تو باقی بچے کچھ نہ، اس میں مقصد یہ ہے کہ نمک نہ ہو، صاف ہو۔ تو جتنا یہ پاؤڈر آپ نے ڈالا ہے، نکلا ہے، آپ کو ملا ہے، اس سے آدھا وزن، اگر 20 گرام ملا ہے تو 10 گرام، اگر 18 گرام ملا ہے تو 9 گرام، وہ بیچ میں کھرل کرنا ہے آپ نے کم از کم 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ اس پاؤڈر کے ساتھ۔ جب آپ نے اس کو کھرل کر لیا 2-2.5 گھنٹے کے بعد، تو پھر آپ نے 100 گرام یا 150 گرام، زیادہ بھی مل جائے شورا، اچھا شورا، وہ بھی شورے کو بھی اگر ریفائن کیا ہوا تو اچھا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں نمک ہوگا تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا کریں آپ، جیسے وہ شورا تیل ہو جائے تو اس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چٹکیاں دینی شروع کر دیں اس پاؤڈر کی، جو لوہے کا ہے، تیزاب کے ساتھ حل کیا تھا لوہا، اور جس کو تیزاب کے ساتھ حل کیا تھا، پھر دونوں کو اکٹھا کیا تھا، پھر اس کو خشک کیا تھا، پھر اس خشک پاؤڈر کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے نشادر کھرل کیا تھا۔ اب اس کو شورے پہ اسٹیل کی باٹی میں ترا کر دیں، جیسے شورا تیل ہو اس میں ترا کر دیں۔ جب یہ ترا ہو جائے تو 10-15 منٹ کے بعد اس میں فل گرم پانی آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، پانی اتنا ڈالیں جس میں اچھی طرح حل ہو جائے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو پڑا رہنے دیں، تو اس میں سے جتنا پاؤڈر ہے نیچے بیٹھ جائے گا۔ یہ جو نیچے بیٹھا ہوا پاؤڈر ہوگا وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پاؤڈر کو آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے آپ کو پریکٹیکل دکھانے ہیں وہ بھی اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، کچھ دکھاؤں گا کچھ نہیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے، اس میں کوئی بات نہ رکھ رہا ہوں، نہ رکھنی ہے میں نے۔ یہاں پہ آپ کو ایک پریکٹیکل دکھایا جائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو کی لوہے کے کھلا لیے تھے، اور اس کے بعد لوہے والا محلول، اور یہ جو جس طرح کا محلول بنایا تھا، کپ میں دکھایا تھا، وہ اس بیکر میں ڈال دیا ہے، ڈال نہیں دیا بلکہ کافی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو اب ہلکی آگ پہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہی شنگرف کی ڈلی ڈال دی ہے، 1 تولہ شنگرف اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں محلول اکٹھے کیے جاتے ہیں، جس میں قلمی شورے کے تیزاب میں جس کو کھلایا اور قلمی شورے کے تیزاب میں جو کیل جو ہیں ان کو حل کیا، یہ دونوں محلول اکٹھے کر کے اس میں ڈال دیے۔ اب یہ کام رہ گیا ہے، تو میرا یہ خیال لالچ یہ ہے کہ شنگرف کو ڈبونے کے لیے اس کو میں نے ٹیڑھا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ٹیڑھا کیا ہے
کہ شنگرف جو ہے نا ہلکی ہلکی آگ پہ پکتا رہے وہ 5-6 گھنٹے۔ یہاں سے پکنے کے بعد جب شنگرف ننگا ہوگا، اوپر سے محلول نیچے چلا جائے گا، تو پھر میں بیچ میں سے شنگرف الگ کر دوں گا، گیلے گیلے میں سے ہی ہیں، زیادہ نرم زیادہ سخت ہونے سے پہلے بیچ میں سے شنگرف کو نکال کے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو شنگرف ہوگا اس کو سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کا پاؤڈر کریں گے۔ یہ پاؤڈر ہمیں ملنا چاہیے 18-19-20 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ جتنا ملے گا اس سے آدھا وزن نشادر اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کھرل کریں گے، 2-2.5 گھنٹے نشادر اس کے ساتھ کھرل کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد جناب ہم اسٹیل کی باٹی جس میں میں نے لوہے کا پٹھول رکھا ہوا ہے، یہ جو تذاب سے مبرہ ہو کر بیٹھتا ہے وہ ہے، اتنی سی بڑی باٹی لے لیں گے جس میں برش پڑا نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی بڑی باٹی اسٹیل کی لیں گے تو اس میں شورا ڈالیں گے، کتنا؟ 200 گرام۔ جب وہ تیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پگھل جائے گا، تو یہ جو محلول ہوگا، یہ والا جو محلول خشک ہونے کے بعد نشادر مڑایا جائے گا اس سے آدھے وزن سے، پھر اس کو کھرل کریں گے 2-2.5 گھنٹے۔ تو یہ پھر جب شورے کو محلول کریں گے تو اس پہ اس کی چٹکی چٹکی کر کے ڈالیں گے، یہ بھی 2 گھنٹے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کریں گے ہم، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس میں گرم پانی ڈالیں گے، گرم پانی 1.5 کلو، پھر یہ سارا پانی میں حل ہو جائے گا کلمی شورا، اور اس کو تھوڑا سٹے دیں گے، تو یہ جو لوہے کا اور جس کا پاؤڈر ہے خاقان ماء، یہ نیچے ہمیں ملے گا، یہ جتنا بھی ہمیں ملے گا اس کو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ لینے کے بعد اس کا اگلا عمل کریں گے، اس کے ساتھ ہم یہ جو شنگرف اس میں پایا وہ، اور ایک گندک ہم نے قائم کرنی ہے جو کہ دھواں نہ دے اور تیل بن کے چلے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ قائم کرنے والی ہے، وہ ہم کریں گے قائم، پھر ان کا اگلا پروسیجر آپ کو بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ لوہے کا ایک نیا طریقے سے تجربہ کیا جا رہا ہے، تو امید ہے بڑی کہ مکمل کامیابی آ جائے گی۔ یہاں تک کیا ہے تو وہاں تک تو آپ کے سامنے کیا ہے، ابھی تو آگے وہ ورقیہ والا عمل رہتا ہے، اس کے بعد پھر چرخ والا عمل رہے گا۔ تو یہ کوشش کروں گا کہ یہاں تک آج ویڈیو ڈالی جائے، کیونکہ کافی لوگ کے فون آ رہے ہیں کہ جی آپ ویڈیو کیوں نہیں ڈالتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے، اور یہ یہاں تک کا عمل آپ کے سامنے ہے، اس سے اگلا عمل دوسرے حصے میں ڈال دیں گے اور بہترین رزلٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہمارا شاگرد ہے، اس نے اس عمل کو مکمل کر کے دکھایا، مجھے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے، بس اب ہم اس کو دوبارہ پھر تجربے کے طور پہ کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں کھڑا ہوگا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہوگا۔ یہ لوہا جو آپ کا ہوگا یہ با کمال ہوگا، یہ اتنا کہ کمال کا ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی ہٹ کر ہوگا، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ انتظار کرنا، ضرور مکمل عمل جو ہے اس کے بعد دوسرا ڈالا جائے گا جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی لگ سکتے ہیں، دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر پارے کا ہم بنا رہے ہیں،
پارے کا پانی خشک کرنا چاہ رہے ہیں، پارا قیم النار بنا رہے ہیں تاکہ یہ اڑے نہ. ٹھیک ہے. حکیم عبدالقدیر بلوچ بزدار، اسلامی دواخانہ فرام ملتان. شکر اللہ پاک دا بڑا کرم کی میرے تے ہر چیز دی یہ 2 کٹھالیاں ہو چینج ہونی. جی 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 السلام علیکم. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیسے بنا تھا، یہ جو پریکٹیکل آپ کو دکھایا ہے یہ میرے شاگرد نے کیا ہے. یہ پریکٹیکل میرے جو تھے وہ پہلے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ تصدیقی ساتھ لگا رہے ہیں، ہم تصدیق لگا رہے ہیں، ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اب 7 گرام آپ نے چاندی لے لینی ہے اور 3 گرام آپ نے تانبا لے لینا ہے. اب ان دونوں کو چکر دے دینا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، چمچے بھر کے نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا کر کے طرح کرنا ہے. طرح جیسے کیا جاتا ہے، یہاں پہ پورا توجہ ہے، یہاں پہ جلد بازی نہیں کرنی کہ جان چھڑائیں، ڈال دیا، یہ کہہ دیا، جا کے کہہ دیں کہ نہیں بنا، یہ نہیں بنا. یہ ناممکن ہے، کیونکہ جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے. بہرحال جس نے کرنا ہے استخارہ لازمی کرے. یہ میری بار بار بات استخارے کی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اگر میرے مقدروں میں کیا تو میں اس پہ محنت کروں نا. اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو تو بادشاہ نہیں بنائے گا، اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کیمیا گر نہیں بناتا، اور ہر آدمی ہر کام کا ماہر نہیں ہوتا. یہ نظام ہے اس کا، اس نے اپنے نظام کی ترتیب دی ہوئی ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور التجا کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو التجا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی اللہ تعالیٰ کی التجا کی جائے اور بہتر طریقے سے اپنے جو پیر و مرشد ہیں ان سے استخارہ پوچھیں اور کریں، کیونکہ اجازت کے ساتھ ہوتا ہے ہر کام. تو یہاں پہ آپ طرح کریں گے، تو جب آپ طرح کر لیں گے تو اس کو آپ یہ جو تضاب، یہ جو آپ نے مال نکالا، یہ جو آپ کا پاؤڈر نکلا ہے شورے سے، جس کے ساتھ آپ نے ورقیہ اور شنگرف کو کھرل کیا ہے، کھرل کرنے سے پہلے اس کو آپ تضاب میں تھوڑا سا ڈالو گے، تضاب اس کو نہیں کھائے گا. نہیں، 1 منٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ جو آپ نے کھرل کیا ہوا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں میری بات کو. تھوڑا سی مسنگ ہو گئی تھی، میں اس کو پھر ریکور کر رہا ہوں کہ جب آپ 1.5-2 گھنٹہ اس کے ساتھ کھرل کریں گے پاؤڈر اور شنگرف اور ورقیہ کو، پھر اس کے ساتھ کوار گندک کا تھوڑا سا پانی ملا کر اس کی ایک ٹکی بنائیں گے آپ. جب آپ ٹکی بنائیں گے تو یہ اس کو خشک کریں گے. خشک کرنے کے بعد اس کو گل حکمت کریں گے. گل حکمت کرنے کے بعد اس کو آپ 1.5-2 کلو کی آگ دے دیں گے، ٹھیک ہے. 2 آگے دے دیں، 3 دے دیں، ٹھیک ہے. پہلی آپ آدھا کلو کی دے دیں، ٹھیک ہے، یا پائیا آدھا کلو کی دے دیں، کوئی بات نہیں. 400 گرام کی دے دیں، 500 گرام کی دے دیں. اور دوسری ایک دم 1.5 کلو کی دے دیں، یا 2 کلو کی دے دیں، ٹھیک ہے جی. تو پھر جو یہاں سے ملے گا، اب جو یہاں سے ملے گا اس پاؤڈر کو آپ نے پیس لینا ہے، اور 6 گرام نہیں 7 گرام آپ نے چاندی لینی ہے، اور 3 گرام آپ نے تانبا لینا ہے. تانبا بھی مصفہ کر لینا، چاندی بھی صحیح لینا، وہ اس میں گڑبڑ نہ ہو، سمجھ گئے نا آپ. اب ان دونوں کو چکر دے کر اس کے اوپر طرح کرنا ہے. نکالیں، جب چکر آ جائے باہر نکال لیں. جب یہ ٹھنڈا ہونے لگے تو اس کے اوپر گرائیں. جب اوپر گرائیں گے تو دیکھنا دھواں بن کر اڑ تو نہیں رہا، یا کوئی اتنا زیادہ سیک تو نہیں جس پہ ہم طرح کر رہے ہیں، اور زیادہ اس کا سیک تو نہیں. اگر سیک زیادہ ہے تو اسے اور ہلکا کریں اور ٹھنڈا ہونے دیں. وہاں پہ جہاں پہ دھواں نہ دے رہو، جس کے اندر حل ہوتی جائے. طرح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو اور اس کے اندر سما جائے، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اس کو طرح کریں گے، اس کے بعد آپ تیزاب کریں گے، اور تیزاب کرنے کے بعد
جو آپ کو وصول ہوگا وہ آپ کو ہم نے پریکٹیکل میں پہلے ہی دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رحم و فضل سے 20 22 23 24 جہاں پہ مقدر ساتھ دیں گے وہاں پہ آپ کو ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے دوستو، جہاں پہ مسنگ ہوئی ہے اس کو میں نے دوبارہ دریا دیا ہے۔ اب ایک مہربانی کرنا، اس کو 2 باری سن لیں، اس کو 4 باری سن لیں، اس کو 5 باری سن لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر بتائیں نا کہ اتنے زیادہ 600 700 800 جو ہوگا میسج، تو کسی کا جواب دیا جائے گا، کسی کا نہیں دیا جائے گا۔ تو جس کا جواب دیا جائے گا وہ ناراض، وہ تو خوش، جس کو نہ دیا جائے گا ناراض نہیں ہونا۔ اس لیے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ سارا اس کے اندر ہی حل ہو جائے۔ اور آج تک مجھے فون آ رہے ہیں دوستوں کے کہ آپ کیوں نہیں فلم بناتے، کیوں نہیں ویڈیو ڈال رہے، کیوں نہیں ڈال رہے۔ اور میرے دوستوں، کچھ تو پریکٹیکل میں مصروف تھے، کچھ لوگ جو ہیں نا لا علاج قسم کی مرضیں میرے پاس آتے ہیں مریض، ان کی دوائیاں بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہوئی ہے ان کے لیے، وہ ان کو ملتی ہے تو لوگ آتے ہیں، تو پھر وہ امر ہے تو وہ تو لازمی کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے وہ ضروری میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، استخارہ لازمی کرنا، سرکار انبیاء دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازمی بھیجنا، اور نماز پڑھیں اور کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے سخاوت کریں، مالک پہ یقین رکھ کر جتنا بھی ہو سکے، مخلوق خدا کی خدمت، یہ بہت بڑی عبادت ہے یار، بہت بڑی عبادت ہے بس۔ تو درود پاک بہت بڑی عبادت ہے، وہ ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے، پر کوشش کریں درود شریف جب پڑھیں تو کسی ایسی جگہ پر باوضو ہو کر پڑھیں، کیونکہ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور جہاں ہم کہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ سنتے ہیں جہاں آ جائے گا اللہم صلی اللہ، جس طرح کہ درود ابراہیمی ہے، تو وہاں پہ پھر فرشتے جو ہے نا وہ سرکار تک لے کے جاتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جو سرکار دے بہتر سمجھیں، وہ بھی جو سنتے ہیں خود، بس آپ اپنی محبت ہے، درود پاک کی جو بھی پڑھیں گے ثواب ملے گا ملے گا ملے گا، اور قبول ہوگا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ بہت بہتر رہے گا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے استاد السلام، میں محمد شفیق میلسی تو جناب میں تھانوں وائس بھی ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਫਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਸਖਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਜੀ ਉੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਬਣ 'ਚ ਪਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਟਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਹ ਮੈਟਲ ਆ ਉਹਦੀ, ਆਹ ਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਲੀ ਵਾਲਾ, ਨੀਲੇ ਤੂਤੀਏ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਹ ਮੈਟਲ ਆ।
बाकी उस्ताद जी थोड़े नुस्खे बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त, इन्ने शार्टकट नुस्खे, इतने सादा नुस्खे, इतने सस्ते नुस्खे मैं नहीं कदे भी सुने। थोड़े नुस्खियां की मैं तस्दीक करदा, बड़े ज़बरदस्त हाँ, सादा हाँ और मेहनत तलब नहीं है। इन्नी इंतहाई जड़ी मेहनत बई वो पकाई जाओ तो ऐ कर लो, ये आ रला लो, वो रला लो, नहीं है। ज़बरदस्त सादा होने वाले हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ कदर नहीं करते इन्हों नुस्खियां की, मैं कसम नाल उन्हां नूं कहना बई सच्चे बंदे की कदर करना सीखो। मैं 30 साल हो गए मैनू इस लैन दे विच और जीरो का जीरो, ठीक आ। मैं जो कुछ सीखिया नैट तो सीखिया, नैट तो ही सीखिया जो मैनू पता लग्या। और जेड़े उस्ताद जी दे नुस्खे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, इन्हां नूं करो। जिहड़ा दूसरा अपना नुस्खा पारे वाला तेज़ाब शोरे जिहड़ा तैयार करना 100 ग्राम च, ते सुरकाई वाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला नुस्खा। इहदे नाल मिलदा जुलदा नुस्खा एक मैं कीता सीगा अज तो तकरीबन साल डेढ़ हो गया। वो नुस्खा मैं कीता सीगा, बनदा और ज़बरदस्त बनदा। लिहाजा कदर करना सीखो, टैकबाजियां नूं छड्डो। ते उस्ताद जिन्ना इंतहाई सच्चा आदमी थानू चिराग लैके लभण नाल भी नहीं लभना। मैं हकीकत करना, मैं बड़े धक्के खाधे हैं, मैं अपना सब कुछ गवा लिया इस शौक दे मगर, लेकिन जीरो का जीरो। कोई शै बनाई भी आ, कोई ले आवे, इनू लै जाना मैं, फिर उत्थे सैट करके फिर मैं आके तेनू दसूँगा। मैं वो फलाने उस्ताद को जाके, और जनाब चीज़ भी गई, सारा कुछ ही गया, समझ आ गई। तो बस ज़्यादा गल्लां तां मैनू आंदियां नहीं, ना मैं कदे कीतियां, ठीक है। उस्ताद एक पहले नुस्खे तो लैके आखिरी नुस्खे तक मैं सब देखे और ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उस्ताद जी। बाकी गल्लां करन वाले ने तो हटना ही नहीं है, ये तो नबियां दे ज़माने तो ही हो रहा है सारा कुछ। जिथे अच्छाई आ उत्थे बुराई भी है, तो लिहाजा तुसी ज़ेन ते ना लियो ये गल, ते अपनी नेकी दे विच लगे रहो, इहदे च अल्लाह राज़ी आ। और जिहड़ी तुसी तबलीग करदे हैं ना वीडियो दे विच, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत पसंद आदियां मैनू गल्लां हैं। और मैं शुरू लफ्ज़ तो लैके आखिरी लफ्ज़ तक तुहाडी वीडियो देखदा और तस्दीक करदा तुहाडे सारे नुस्खियां दी, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे हैं। और मैं जनाब एक दफ़ा फिर दस दिंदा, तहसील मैलसी तो मुहम्मद शफीक मेरा नाम आ, और मैं थोड़े लोहे वाले नुस्खे ते भी काम करन लग्या। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਸ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਪਾਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਜੀ ਸਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਭੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਛੱਡਿਓ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्तों, अब इस प्रैक्टिकल के बाद आपको जो शोरे से आपने निकालना है, इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा सका ना, मैं वो टेस्ट कर सका। मैं वो जो पकाई हो रही है तेल के अंदर शिंगरफ की, और जो तेल तेज़ाब के साथ महलूल बनाए उसको खुश्क करने की जो वीडियो है वो आपको दिखा रहा हूँ। अभी उसको खुश्क इस पहला जो कर चुके थे, अभी इसको सिर्फ दिखा रहे हैं।
اچھا، اب یہ جو پاؤڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو ایک ورقیہ چاہیے، جو ورقیہ پختہ ہو، اچھی ہو، دھواں نہ دیتی ہو، اسے چیک کرنا ہے۔ اور یہ جو شنگرف اس میں ڈالنا ہے، جیسے میں نے بتایا ویسے بنائیں گے، اور شنگرف سے تھوڑا سا توڑ کر اس کو توے پہ رکھ کر اوپر، اس کو تانبے پہ رکھ کر اوپر سے فرنس کی آگ دیں، دیکھیں کہ اس کا پارا گندک الگ ہو کر پارا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا پارا کم سے کم 9 10 1100 ڈگری تک قائم ہو جاتا ہے، بات کو سمجھیں۔ اگر شنگرف میں یہ خوبی نہیں ہے تو مت شنگرف کو ڈالنا، دوبارہ محلول بنا کر اس کو شنگرف کو مزید پکا لینا، پکانے کے بعد محلول آپ کو پھر کام دے گا، پھر وہاں پہ شنگرف آپ نے استعمال کرنا ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ شنگرف کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے کہ اس کو برنر سے ہم آگ دیں تو اس کا پارا ملنا چاہیے، گندک الگ ہو جائے۔ اب دوسری ایک اور بات خاص خیال کرنا ہے، ہمیں وہ ملے کیا، کون سی، کہ جو ورقی ہے اس کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ وہ دھواں نہ دے اور تیل بن کر پگھل جائے، دھواں نہ دے اور تیل بن کر پگھل جائے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک تولہ آپ کے پاس ورقیہ کی ڈلی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ گندک اور 1 تولہ کفور لے لینا ہے۔ گندوں کو اچھی طرح پیس کر کفور کے ساتھ ملا کر آدھی نیچے آدھی اوپر دے کر، وہ جو ہماری ورقیہ کی ڈلی ہے کسی تانبے کی پتری یا ایسے چیز پہ، تو اوپر اس کو آگ لگا دیں، لگا کر جب ٹھنڈی ہو جائے تو ورقیہ ملے گی، ورقیہ کو پوری تسلی سے چیک کریں گے آپ کہ یہ دھواں تو نہیں دے رہی، یہ تیل ہی بن کے چل رہی ہے۔ اگر وہ تیل بن کے نہیں چل رہی تو آپ دوبارہ پھر یہ عمل دہرائیں گے کہ اوپر نیچے گندک اور کفور دونوں ملا کر اوپر نیچے دے کے پھر آگ لگائیں گے۔ تو اس میں آپ ضروری نہیں کہ تولہ رکھنی ہے، آپ 1.5 2 تولے کا کام کریں، کچھ بیچ میں سے خراب ہوتی ہے تو تولہ تو 10 گرام تو ملے۔ اب یہ جو پاؤڈر ہمیں کلمی شورے کو تیل کر کے طرح کیا تھا اور پانی ڈال کر اس کا نہار کیا اور شورا الگ کیا اور پاؤڈر لے لیا ہے، اب اس پاؤڈر کو خشک کر کے یہ معیار کا شنگرف اور یہ معیار کی جو ورقی ہے اس کے ساتھ کھرلائی کریں، تو 1 1.5 گھنٹہ کھرلائی کریں اچھی تسلی سے۔ تو جب آپ کھرلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں کہ بنے گا کیا۔